الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ معین الدین چشتی پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بہت مختصر وقت کے لیے اجتماع سنی دعوت اسلامی جلگاؤں کی جانب سے رکھا گیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے رستے پر نہ چلو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے برادر گرامی قدر جناب صغیر نوری صاحب سے آپ ان کا بیان سماعت کر رہے تھے اور وہ آپ کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ دین کی راہ پر چلو۔ اللہ پاک کا حکم یہی ہے کہ انسان مکمل طور پر دین میں داخل ہو جائے، یعنی آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ نہ ہو۔ ہندوستان میں زیادہ تر لوگ چونکہ دوسرے مذاہب سے کنورٹ ہو کر اسلام میں آئے ہیں، تو مسلمان تو ہو گئے مگر بہت ساری ایسی چیزیں جو دوسرے مذاہب کی تھی وہ اب بھی دل و دماغ میں کہیں نہ کہیں شیطانی حرکت کے طور پر موجود ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ اس دور میں ہوا جب یہ آیت نازل ہوئی۔ بہت خاص بات ہے نوجوانوں کے لیے سمجھنے کی۔ ایک صاحب مسلمان ہوئے اور وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تو یہود نے اپنے طور پر، اللہ کا کوئی حکم نہیں تھا، اپنے طور پر اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت کھانے سے پرہیز کرنا شروع کیا۔ اور یہ اصل میں یہ بات اس لیے آ گئی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی بیماری تھی، کوئی تکلیف تھی، تو بیمار آدمی نہیں کوئی چیز سے پرہیز کرنے لگتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جن کو شوگر ہو جاتی ہے تو وہ شکر والی چیزیں، میٹھی چیزیں نہیں کھاتے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ ناجائز و حرام ہو گئی، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی عذر کی وجہ سے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ بیماری کے سبب سے استعمال کرنا ترک کر دیا۔ یہود نے اس کو اپنا مذہب بنا لیا اور اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت وہ نہیں کھاتے۔ تو جب وہ مسلمان ہوئے، چونکہ عالم تھے بڑے، تو انہوں نے یہ ذہن میں رکھا کہ بھئی مسلمان بھی رہیں گے، اور یہود میں چونکہ بچپنے سے طبیعت تھی کہ اونٹنی کا دودھ نہیں پینا اور اونٹ کا گوشت نہیں کھانا،
اس پر بھی عمل کریں گے، یعنی اس مذہب کی بھی کوئی چیز دماغ میں رہے گی. اور یہ مذہب، حالانکہ اسلام میں اونٹنی کا دودھ پینا نہ کوئی فرض ہے اور نہ اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض ہے، گوشت کھانا ہی کوئی فرض نہیں. لیکن چونکہ اللہ نے حلال کیا اور ایک مذہب کی وہ نشانی بنا لی تھی لوگوں نے زبردستی، تو اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. ایک تو ان کے ایمان کی گواہی بھی دی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، اور ساتھ میں ادخلوا فی السلم کافہ کہہ کر یہ بھی فرمایا کہ اسلام میں مکمل طور پہ داخل، یعنی دوسرے مذاہب کی کوئی چیز ابھی تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے. اور پھر آگے کا تیور جو قرآن کی آیت کا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے رستے پہ نہ چلو کہ وہ تمہارا دشمن ہے. یعنی کہ اگر تم مسلمان ہونے کے بعد بھی دوسرے مذاہب کی چیزوں کو لے کر کے چل رہے ہو تو اس کا مطلب تم شیطان کے رستے پہ چل رہے ہو. تب چونکہ 4 پشت پہلے 5 پشت پہلے بہت سارے لوگ یا کم نہیں تو اگر عرب سے بھی آئے ہیں تو یہاں کے ماحول میں ایسا ڈھلے کہ کچھ چیزیں آ گئی. ان میں سے ایک چیز ہے توہم پرستی، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اسلام میں نہیں ہیں اور ہم اس کو سوچتے ہیں. جیسے برا شگون لینا. حدیث پاک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو برا شگون لے وہ ہم میں سے نہیں. یعنی اگر ہم کہیں جا رہے ہوں اور بلی نے راستہ کاٹ دیا تو اب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوگا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں. کتے بھونک رہے ہوں تو مصیبت آئے گی، ٹھوکر لگ گئی تو یہ ہو گیا، یا کسی کا چہرہ دیکھ لیا، بیوہ کا چہرہ دیکھ لیا، یتیم کا چہرہ دیکھ لیا، یا رستے میں ہم کوئی رشتہ دیکھنے جا رہے تھے کسی نے پوچھ لیا کہاں جا رہے، تو بولے نہیں، تو اس نے تو ٹوک دیا اب نہیں جانے کا. یہ سب توہم پرستی ہے اور اس سے اسلام نے منع فرمایا. اور اللہ کے رسول نے اتنی سخت بات فرمائی کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے جسے ماہ سفر کہتے ہیں، تو ماہ سفر کو بھی لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا ہے 13 تیزیز کا نام رکھا ہے، سفر کا نام رکھا ہے یہی محرم. یہ سفر کو خالی کہتے، 13 تیزیز خالی کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس میں بلائیں نازل ہوتی، مصیبتیں آتی ہیں، ایسا لوگوں کا عقیدہ ہے. حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے لا سفر کوئی چیز نہیں. اللہ پاک نے جتنے مہینے بنائے ہیں ہر مہینے اللہ نے بنایا ہے تو ہر مہینہ برکت والا ہے. ہر دن اللہ نے بنایا ہے، ہر دن برکت والا ہے. اور کوئی چیز منحوس نہیں ہے. ہماری تقدیر کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ ہو کر کے رہے گا. کسی کا چہرہ دیکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلی کے راستہ کاٹنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کتوں کے بھونکنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، الو کے چیخنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوے اگر ہمارے گھر کی چھت پر آ کر کے بیٹھ جائیں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ سب چیزیں نقصان اسی وقت ہوتا ہے جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے. اگر ہماری تقدیر میں نہیں ہے تو نقصان نہیں ہوگا. اس سلسلے میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ جس نے برا شگون لیا وہ ہم میں سے نہیں، اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے ایک بہت خوبصورت واقعہ لکھا ہے. تو کہا کہ ایک آدمی تھا، وہ تھوڑا بھینگا تھا. بھینگا سمجھتے ہیں؟ نہیں، آنکھی سے کوئی ایسے نہیں ترچا جیسے دیکھتا ہے، ایک آنکھی صحیح ہوتی ہے اور ایک آنکھی سے، اس کو بھینگا کہتے. تو ایسے تھا وہ. تو ایک بادشاہ جو ہے شکار کے لیے جا رہا تھا. اب شکار کے لیے جا رہا تھا تو صبح اس پر نظر پڑ گئی تو بادشاہ کا موڈ آف ہو گیا. اور بادشاہ نے بولا کہ یار یہ بھینگا نظر آیا، یعنی آج میرا دن اب منوس جائے گا، اچھا نہیں جائے گا. تو ایک کام کرے، اب واپس چلو، شکار نہیں کرتے.
اور اس کو پکڑ لیا بھینگے کو، اگر کہ تم کمبخت نظر آ گیا اور اب جو ہے وہ ہمارا دن اچھا نہیں جائے گا۔ اس نے بولا بادشاہ سلامت، آپ بادشاہ ہیں، آپ مجھے مار بھی ڈالیں تو آپ کو کون کیا کہے گا، میری گزارش ہے مجھے قید کر دو، اگر مجھے دیکھنے سے ہی آپ کا دن خراب جائے گا، آپ شکار پہ جا رہے، آپ کو نقصان ہوگا، شکار نہیں ملے گا، تو ایک کام کرو، واپس جانے کی بجائے مجھے قید میں ڈال دو، اور شام تک دیکھو تو صحیح کہ دن اچھا جاتا ہے کہ برا جاتا ہے۔ آپ نے صبح صبح سب سے پہلے مجھ بھینگے کو دیکھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دن اچھا نہیں جائے گا تو مجھے قید کر دیجئے، لیکن آپ سفر سے کیوں واپس لوٹتے خالی؟ آپ جائیے، جنگل جائیے، کوئی تکلیف پہنچتی، مصیبت پہنچتی اور آپ کو شکار نہیں ملتا ہے تو میرے ساتھ جو چاہیے وہ کر لیجئے گا، لیکن ایسے واپس مت جائیے۔ اس کا مطلب وہ سمجھدار تھا، وہ بھینگا تھا لیکن پڑھا لکھا تھا، سمجھدار تھا۔ بادشاہ بیوقوف تھا۔ بہرحال بادشاہ کو یہ بات پسند آئی اور بادشاہ چلا گیا تو اس دن اس کو بہت شکار ہاتھ لگے اور دن بھی بہت اچھا گزرا۔ جب بادشاہ سب شکار وکار لے کر آیا تو پھر وہ بھینگے کو بلایا جو قید میں تھا، بادشاہ سلامت کیسے گزری؟ یہ بھی مجھے تو شکار بھی ملا اور دن بھی اچھا گزرا، حالانکہ میرا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ بھینگے کو اگر پہلی نظر صبح صبح پڑ جائے دن منحوس گزرتا ہے۔ تو کیا بولا، اگر آپ جان کی معافی دے تو ایک بات کہوں، اگر آپ میری جان کی معافی کا وعدہ کریں تو ایک بات کہوں؟ بولے ہاں بولو۔ بولے صبح پہلے آپ نے مجھے دیکھا اور صبح صبح میں نے آپ کو پہلے دیکھا، تو آپ کا تو دن اچھا گزرا لیکن میرا پورا دن قید میں گزرا، تو اب بتاؤ منحوس کون ہے؟ اب بتائیے تو یاد رکھیے اللہ نے کسی کو منحوس پیدا نہیں کیا، نہ کسی مہینے کو منحوس پیدا کیا، نہ کسی دن کو منحوس پیدا کیا۔ ہر مہینے میں شادیاں ہو سکتی ہے، ہر دن شادی ہو سکتی ہے، اسلام اور شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو یہ جو ہمارا دل و دماغ کے اندر اس طریقے کی جو باتیں ہیں، تو اسلام جو ہے اس کی تائید نہیں کرتا، اسلام اس کی حمایت نہیں کرتا۔ اور یہ جو ساری چیزیں پیدا ہوتی ہے نا، توہم پرستی کی جو چیزیں پیدا ہوتی ہے، اس لیے پیدا ہوتی ہے انسان کے دل و دماغ میں کہ اس کو علم نہیں ہوتا۔ علم کا فقدان سارے جرائم کی جڑ ہے، علم کا فقدان ہر برائی کو جنم دیتا ہے۔ اگر انسان کے پاس علم آ جائے تو پھر انسان ان ساری چیزوں سے نکلتا ہے۔ آج کل دیکھیے ہمارے گھروں کی عورتوں کے اندر بھی اس طریقے کی بہت ساری باتیں جو ہے وہ معاذ اللہ مشہور ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر یہ ساری چیزیں چلتی ہے، بچے اس سے متاثر ہوتے ہیں، بچوں کے اندر وہ فکر پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر یہ ساری چیزوں کو نکالنا ہوگا۔ آج یہی توہم پرستی کی نحوست ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں اب جو ہے وہ بت خانوں تک جا رہی ہے، ہمارے گھر کی عورتیں معاذ اللہ مشرکین کے پاس تک جا رہی ہے کہ چلو بیمار پڑ گئے ان سے علاج کرا لیں، ان سے پھونک جھاڑ کروا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی جادوگر کے پاس جائے گا 40 دن تک اللہ نہ اس کی نمازیں قبول کرے گا، نہ اس کی دعائیں قبول کرے گا، اور اگر اسی حالت میں وہ مر جائے تو گویا کہ وہ کفر کی موت مرا۔ آپ غور فرمائیں، تو یہ سب توہم پرستی کا نتیجہ ہے۔ علم کی طرف آئیے، اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے درمیان تشریف لائے، اللہ کا نور لے کر آئے، قرآن کی جو ہے وہ ہدایت لے کر کے آئے، اور ہمارے لیے اللہ کا یہ حکم ہے کہ نفع اور ضرر کوئی نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کے حکم کے۔ اگر اللہ رب العزت نے نفع لکھا ہے تو اللہ زہر میں بھی نفع پیدا کرے گا، اور اللہ نے اگر نقصان لکھا ہے تو پھر دوا بھی نقصان کرنے لگتی ہے۔ اصل چیز اللہ رب العزت کی مرضی ہے۔ اس سلسلے میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے۔ اب بیمار ہوئے تو انہوں نے اللہ سے پوچھا، اللہ میں بیمار ہو گیا، میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا فلاں فلاں جڑی بوٹی لو اور اس کو کھا لو، تمہیں شفا ہو جائے گی۔ تو آپ نے وہ جڑی بوٹی لی اور کھا لیا اور شفا بھی ہو گئی۔ دوبارہ وہی مرض واپس لوٹ کر آیا، تو اب آپ نے سوچا
اللہ نے تو ہمیں نسخہ بتا دیا. بھئی انسان کو نسخہ پتہ ہے, جیسے مثال کے طور پہ ملانے کے لیے نہیں, صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جیسے ہی ہمارے مجاہد سنت سعید نوری صاحب ہیں ماشاءاللہ, آپ بیمار پڑے, انہوں نے بتا دیا کہ بھئی سمجھ لو آپ کو زکام ہے, تو زکام کی وجہ سے آپ یہ دوا لے لینا. اب انہوں نے دوا بتا دی, اب آپ اچھے ہو گئے تو آپ کو دوا کا نام یاد رہ گیا. اب دوبارہ آپ کو زکام ہوگا تو آپ تو سعید بھائی سے رابطہ نہیں کریں گے نا, آپ کو تو دوا کا نام پتہ چل چکا ہے, تب آپ تو خود ہی دوا استعمال کریں گے. بلا تمثیل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ پہلی بار اللہ نے دوا کا نام بتا دیا, دوا استعمال کر لی, شفا ہو گئی. اس کے بعد پھر وہی بیماری آئی لوٹ کر, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اب اللہ سے کیا پوچھنا. انہوں نے وہی جڑی بوٹی لی اور کھانا شروع کیا, تو بیماری اور بڑھ گئی. تو آپ نے اللہ سے پوچھا, اللہ پہلی بار لیے تھے تو شفا ہوئی تھی, اب کی بار لیے تو بیماری اور بڑھ گئی. تو اللہ پاک نے فرمایا, موسیٰ کیا سمجھتے ہو کہ جڑی بوٹی میں شفا ہے؟ نہیں, ہماری مرضی میں شفا ہے, ہم جس میں چاہتے ہیں اس میں شفا ہے. تو یہ اللہ پر یقین مضبوط ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام اسی لیے تشریف لائے تھے, اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے پاس علم نہیں. آج ہم جہالت کی وادیوں میں بھٹک کر ایمان تک سے ہاتھ دھو رہے ہیں, ایمان تک کمزور ہو رہا ہے. اب آپ یہ ظلم اپنی اولاد کے ساتھ نہ کریں, آپ اپنی اولاد کو علم کے نور سے روشناس کرائیں, اپنی اولاد کو علم دیں, اور وہ بھی علم دین دیں. الحمدللہ سنی دعوت اسلامی جلگاؤں, ہمارے احباب, چونکہ سنی دعوت اسلامی کا ایک مشن ہے کہ شعبہ مدارس کا قیام, مدرسے قائم کریں جس میں بچوں کو پڑھائیں اور بچوں کو پڑھا کر کے ان کو زیور علم سے آراستہ کریں. تو یہاں بھی مدرسہ چلتا ہے, اور بھی الگ الگ علاقوں میں ہمارے احباب نے, بھیل پورہ, نعمت پورہ, ان علاقوں میں مدرسے چلتے ہیں, اور باضابطہ طور پر ایک نصاب کے تحت چلتے ہیں. اپنا مقصد یہ ہے کہ قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کو اسلامی عقائد اتنا پڑھا دیا جائے کہ ہمارے بچے توہم پرستی سے, جہالت کی وادیوں سے باہر نکلے, اور اللہ کے رسول علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے تھے اس دین کی طرف چلیں. تو آپ حضرات اپنے بچوں کو سنی دعوت اسلامی کے مکاتب میں داخلہ کروائیے. ہمارے احباب جو کام کر رہے ہیں ان کا سپورٹ کیجئے, ان کا ساتھ دیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی جب یہ بچے زیور علم سے آراستہ ہوں گے تو یہ خود اپنے ماں باپ کی اصلاح کا ذریعہ بنیں گے, اپنے گھر والوں کی اصلاح کا سبب بنیں گے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ علم ہوتا ہے تو وہ چٹکیوں میں حل ہو جاتی ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں علم نہیں ہوتا ہے وہ بہت قیامت معلوم ہوتی ہے. علم دیکھیے ہر چیز کا حل ہے, ہر چیز کا حل اللہ نے علم میں رکھا ہے. اور مصیبت سب سے بڑی جہالت ہے, جہالت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے, اور علم سے بڑھ کر کے مصیبتوں کا حل کسی چیز میں نہیں ہے. ایک مثال آپ کو میں بتاؤں, سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک حادثہ پیش آیا کہ ایک شخص نے قسم کھا لی کہ میں اللہ پاک کی ایسی عبادت کروں گا کہ اگر میں وہ عبادت نہ کر سکا, یعنی اللہ کی میں ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت وہ عبادت میں کر رہا ہوں گا, اس نے قسم کھائی کہ میں اللہ کی ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت وہ عبادت میں کر رہا ہوں گا اس وقت وہ عبادت دنیا میں کوئی نہ کرے, اکیلے میں ہی وہ عبادت کروں بس. اور اگر ایسی عبادت نہ کر سکا تو اس نے اس کی بیوی کو 3 طلاق کی قسم کھا لی. جاہل تھا, ایسی قسم تو کھانی بھی نہیں چاہیے, لیکن کھا لی. ہر دور میں جاہل لوگ رہے ہیں. اچھا جاہل اس کو نہیں کہتے جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, اس کو جاہل نہیں کہتے. جاہل اس کو کہتے ہیں کہ جو بندہ اسلام سے ہٹ کر کام کرتا ہے. جاہل کی تعریف یہ نہیں ہے کہ پڑھنا لکھنا نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان پڑھ ہیں مگر جاہل نہیں ہیں, اور بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں مگر جاہل ہیں. تو اسلام سے ہٹ کر کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ایک آسان دلیل, ابو الحکم بہت پڑھا لکھا تھا, بڑا شاعر تھا, مکے کا سردار تھا, لیکن اللہ کے رسول نے اس کو کیا کہا؟ ابو جہل کا. وجہ پڑھا لکھا ہے لیکن اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. اور بہت سارے اصحاب ایسے ہیں کہ
کہ جو بظاہر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، کھیتوں میں کام کرتے تھے، لیکن ان کو ہم صحابی کہتے ہیں. کوئی بھی بندہ ان کے بارے میں ایسا گمان بھی نہیں کر سکتا کہ ان کو ایسے لفظ سے یاد کرے. ٹھیک ہے. تو اس نے قسم کھا لی. قسم کیا تھی؟ کہ میں ایسی عبادت کروں کہ اس وقت تو دنیا میں کوئی وہ عبادت نہ کرے، اور اگر ایسی عبادت نہ کر سکا تو بیوی کو اس کی 3 طلاق کی بات کہی اس نے. اب درود پڑھتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ اس وقت تو پوری دنیا میں کوئی درود نہ پڑھ رہا ہو. اذان دیتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ اس وقت تو پوری دنیا میں کوئی اذان نہ دے رہا ہو. بھائی اگر وہ مکروہ وقت میں بھی اذان دے تو دنیا میں کہیں نہ کہیں تو اذان ہو رہی ہے. اذان کی ایک کرامت ہے کہ دنیا میں کوئی سیکنڈ ایسا نہیں جاتا ہے کہ جب اذان نہ ہو رہی ہو. ہاں، اگر ہندوستان والے پڑھ چکے اذان، بلکہ ہندوستان ہی نہیں، میں تو انڈیا میں دیکھتا ہوں کہ کبھی کبھی جب بیان کے لیے میں بہار جاتا ہوں تو بہار میں مغرب پڑھ کر کے جب گھر پہ فون کرتا ہوں تو ادھر عصر کا ٹائم ابھی باقی ہو رہا ہوتا ہے. بنگال جاتے ہیں تب تو اور معاملہ، اڑیسہ جاتے ہیں تب تو اور معاملہ. یعنی ہندوستان میں ممبئی اور بنگال کے درمیان تقریباً 40 منٹ کا، پون گھنٹے کا، کبھی کبھی 1 گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے. یہ حال ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان شریف میں کبھی کبھی ہم لوگ ادھر عصر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی افطاری ہو چکی ہوتی. یہ ہے. تو یعنی ہندوستان میں گھنٹوں اذان ہوتی ہے. اور پوری دنیا کا حال یہ ہے کہ 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جس وقت روئے زمین پر اللہ اکبر کی صدا بلند نہ ہو رہی. کوئی سیکنڈ ایسے نہیں گزرتا کہ جس وقت تو دنیا میں نماز نہ ہو رہی ہو. یہاں والے پڑھ چکے، کہیں اور پڑھ رہے ہیں، کہیں اور پڑھ رہے ہیں. ابھی ہم دن میں ہیں تو کہیں اور رات ہو رہی ہوگی، ہے نا. ابھی ہم ظہر پڑھ چکے، کہیں ظہر کی جماعت ہو رہی ہوگی. تو اگر وہ روزہ بھی رکھتا ہے تو بھئی کوئی نہ کوئی تو روزہ کہیں نہ کہیں رکھا ہوا ہوگا اس نے. تو یعنی ایسی قسم کھا لی کہ ایسی عبادت کروں کہ میں اکیلا کروں اور کوئی اس میں شریک نہ ہو. اس وقت بہت پریشان ہو گیا. علماء سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا بھئی دیکھ، مسئلہ زیر غور ہے اور اس کا جواب ہم سے نہیں بن پڑتا. اس کا اگر کوئی جواب دے گا تو ایک بہت بڑے عالم ہے شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم، وہی جواب دے سکتے. سرکار غوث پاک بہت بڑے مفتی تھے، اور اتنے بڑے مفتی تھے کہ جو دوسرے مفتی لوگ ہوتے ہیں وہ جس مسلک کو فالو کرتے ہیں اسی مسلک پہ فتویٰ دیتے ہیں. لیکن سرکار غوث اعظم کی خصوصیت یہ تھی کہ حنفی مسلک پر بھی فتویٰ دیتے تھے، مالکی مسلک پر بھی دیتے تھے، حنبلی مسلک پر بھی دیتے تھے، اور شافعی مسلک پر بھی دیتے تھے. اور میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ خود مسند اجتہاد پر فائز تھے، مجتہد تھے، وہ بہت بڑے مجتہد تھے. بہرحال اس سے یہ بھی غلط فہمی ہماری دور ہو گئی کہ جاہل ولی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ولایت تو علم والوں کو دیتا ہے، البتہ بس طریق بدل جاتا ہے. جس کو ولایت دینا ہوتا ہے کسی کو کتابوں سے علم دے دیتے ہیں، اور جن کو کتابوں سے نہیں دیتے تو پھر کسی ایسے نگاہ والے سے ملا دیتے ہیں کہ نگاہوں سے اس کو علم مل جاتا ہے. لیکن علم پہلے دیتے ہیں، اس کے بعد ولایت دیتے ہیں. تو یہ شخص کو رہنمائی کی علماء نے اور کہا کہ جاؤ غوث پاک سے مسئلہ پوچھو. وہ سرکار غوثیت مآب کی بارگاہ میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے اپنا مسئلہ رکھا. غوث پاک نے مسکرا کے فرمایا کوئی مشکل نہیں ہے، آسان بات ہے. ایک کام کرو، مکہ شریف جاؤ، اور مکہ شریف جانے کے بعد پورا حرم طواف کرنے والوں سے خالی کرا دو، اور تم اکیلے خانہ کعبہ کا طواف کر لو. تو جس وقت تم طواف کر رہے ہوں گے پوری دنیا میں کوئی طواف نہیں کر رہا ہوگا. اس طرح تمہاری بیوی طلاق سے بچ جائے گی. تو یہ ہے علم کی برکت. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ سنی دعوت اسلامی شاخ جلگاؤں کو آپ مضبوط کریں، اور محلے محلے مکاتب قائم کریں، اور محلے مکاتب قائم کر کے اس میں اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ ہمارے بچے جو وہ علم حاصل کریں. ہم نے جو اب تک کے یعنی کہ کر لیا، یا ہمارے بڑوں نے ہمارے ساتھ جو ظلم کر لیا،
اب وہ ظلم ہمارے بچوں پر نہیں ہونا چاہیے. ہر سنی کے بچے کو، ہر مسلمان کے بچے کو صحیح قرآن تجوید کے ساتھ پڑھتے آنا چاہیے، اور صرف قرآن ہی نہیں بلکہ ضروریات زندگی کے جتنے مسائل ہیں مسلمان کے بچے کو زبانی یاد رہنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری اور آج کے دور کی ذمہ داری ہے. فتنہ ارتداد سے اور دیگر سارے فتنوں سے اگر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں تو اس کی ایک ہی شکل ہے، وہ ہے مکاتب کا قیام اور مکاتب میں اچھی تعلیم. اور الحمدللہ نندربار ہو، مالیگاؤں ہو، املنیر ہو، جلگاؤں ہو، بھیونڈی ہو، جہاں جہاں سنی دعوت اسلامی کی برانچز ہے، صورت ہو، ماشاءاللہ وہاں ادارے مکاتب قائم کیے جا رہے ہیں اور اس کے اچھے نتائج ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں مالیگاؤں میں خود 72 سے زائد مکاتب ہیں اور 3000 سے زائد بچے اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. صرف ہمارے مرکز پر جامع مسجد یا رسول اللہ میں تینوں ٹائم میں 450 سے زائد بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو اگر یہ تعلیمی نظام آپ بھی قائم کرتے ہو تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملے گی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.